الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ایمان کا اور اعمال صالحہ کا مطالبہ کیا ہے.
انسان کی فطرت ہے کہ جب یہ کوئی کام اور محنت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اور پھل مانگتا ہے. اور اپنی محنت کے نتیجے میں اگر اسے نفع زیادہ نظر آئے تو وہ خوشی سے وہ کام کرتا ہے، اور اگر اسے یہ لگے کہ میری محنت، میری مشقت اور میرے اس کام کا جو نتیجہ ہے اور اس کا جو ثمرہ اور پھل ہے وہ کوئی خاص قسم کا نہیں ہے، معمولی ہے یا بالکل پھل ہے ہی نہیں، تو اس صورت کے اندر وہ اپنی محنت اور مشقت کو چھوڑ دیتا ہے. اس کا دل اس کام کی طرف 1% بھی متوجہ نہیں ہوتا. تو جب اللہ رب العزت نے انسانوں سے ایمان کا مطالبہ کیا، ان سے اعمال صالحہ کا مطالبہ کیا، تو انسان اپنی فطرت کی مطابق اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ میں ایسا کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو 2 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور وہ دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز ہے. یہ بتایا گیا کہ تم ایسا کرو گے تو ایک تو تمہیں میری رضا ملے گی، اور دوسرا تمہیں تمہاری اس محنت کا صلہ جنت کی صورت میں ملے گا. بہت سارے لوگ کبھی کبھار یہ بات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کا اور بندگی کا سودا جنت کے ساتھ نہیں کرتے. شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہو یہ بات کہ عبادت کے بدلے میں جنت کی امید اور طلب کرنا اور اس کا سوال کرنا یہ تو سودا ہے. کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج ادا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ میں صراط مستقیم پہ پوری زندگی اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی جستجو میں رہتا ہوں، جو بات اس کی مرضی کے خلاف ہو اس سے دور رہتا ہوں، اور اس کے بدلے میں کہوں اللہ مجھے جنت دے دے، تو یہ تو سودا ہوا. میں سودے بازی نہیں کرتا. خوش قسم کے لوگ یہ بات کہتے ہیں. حالانکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ تم ایسا کرو میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا، میں تمہاری راحت، تمہارے دل کے سکون کا ایسا انتظام کروں گا کہ جو تمہارے تصور میں نہیں ہوگا. جنت کی رغبت، جنت کا شوق، جنت کی طلب قرآن مجید میں اگر آپ قرآن کے قریب آئیں اور آپ تلاش کرنا شروع کریں تو آپ کو قرآن مجید کے اندر 139 مرتبہ جنت کا ذکر ملے گا. 66 آیتیں آپ کو صرف وہ ملیں گی جن میں جنت کے اوصاف، جنت کا حسن، جنت کے درجات، جنت کی خوبصورتی، جنت کی نعمتوں کا ذکر ملے گا. آپ سورہ رحمان کو لے لیں
جسے قرآن مجید کی دلہن کی طرح کہا گیا. جیسے خواتین میں، عورتوں میں دلہن کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، اس کے لباس اور اس کے پورے حسن و جمال کا خیال رکھا جاتا ہے. قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ رحمان کی حیثیت ایک دلہن کی طرح ہے. اور جب ہم سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ کی صفات شروع میں ذکر کی گئیں، پھر اس کے احسانات ذکر کیے گئے، اور آگے چل کر اللہ نے پوری سورہ رحمان کو اگر آراستہ اور مزین کیا ہے تو جنت کے تذکرے سے کیا ہے. کون کہتا ہے کہ جنت کا شوق یہ سودے بازی کی بات ہے؟ جنت کا شوق نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا جنت ہے، جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے. یہ دونوں کچھ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. وہ کہتا ہے میں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کرتا ہوں، تو اللہ جب راضی ہوگا تو وہ جہنم میں بھیجے گا؟ اللہ کی رضا جنت ہی تو ہے، اور جنت میں جو ہے وہی ہے جس سے اللہ راضی ہے. کیا ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی نہ ہو اور بندہ جنت میں چلا جائے؟ اور کیا یہ ممکن ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ جنت میں نہ ہو، جہنم میں ہو؟ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. ان کو الگ سمجھنا قرآن و سنت سے بے خبری ہے. کئی آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا. آپ سورہ آل عمران کھولیں، اس کی آیت 123 پڑھیں. حکم ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے، سارعوا، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، تیز بڑھو، دوڑو. کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی، جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین، جو تمہاری نظروں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں. پہاڑ ہیں، ایک جگہ پہ نظر آئیں گے، اس کے بعد ختم. مگر آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ آپ کی نظر زمین کی طرف گئی ہو، زمین نہ ہو؟ آپ نے اوپر دیکھا ہو، آسمان نہ ہو؟ انسان کی نظر میں، بندوں کی نظر میں سب سے بڑی اور وسیع چیز کائنات کے اندر آسمان و زمین ہے. ہماری سمجھ کے مطابق بتایا گیا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جس کی چوڑائی، جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کی طرح ہے. اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ اس کی گہرائی کتنی ہوگی؟ پھر آپ سورۃ الحدید کی آیت 21 پڑھیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سابقو، عربی میں مسابقہ کہتے ہیں مقابلے کو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا. ہندکوں میں آپ کہتے ہیں ریس کرنا. سابقو الی مغفرۃ من ربکم، ایمان والو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف بڑھو. عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، جس کی چوڑائی آسمان کی طرح ہے. یہ شوق کون دلا رہا ہے؟ اس جنت کی دعوت کون دے رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ اپنا عمل اور اس کے بدلے میں جنت کا مطالبہ کرو اور جنت کی دعائیں کرو؟ کس نے یہ اللہ کے قرآن میں؟ آپ نے سورہ رحمان کی آیت 44 نہیں پڑھی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. دنیا کے اندر کامیاب انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اور اس کامیابی کی علامت کیا ہوگی؟ اس کا پھل، اس کا ریزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا انعام کیا ملے گا؟ سورہ رحمان آیت 44 پڑھیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے سینے میں دل ہے اور اس دل کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. دل کہتا ہے بددیانتی کرو، دل کہتا ہے چوری کرو، دل کہتا ہے اسے معلوم نہیں
اس کا حق لے لو، دبا لو، دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے اس میں فائدہ زیادہ ہے، مگر اندر سے ایک ضمیر خاموش آواز دیتا ہے آج فائدہ تو لے لو گے مگر کل اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ چنانچہ آج یہ رک گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں، اس خوف کا پھل کیا ملے گا؟ دو باغ، دو جنتیں۔ پھر آپ چلے جائیے سورہ زمر کی طرف، آیت 78 کھول دیجئے، دو طبقوں کا ذکر کیا گیا، جہنمیوں کا جنہیں جہنم کی طرف لایا جائے گا، اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا، فیصلہ ہو گیا، عدالت کی طرف سے آرڈر جاری ہو گیا، انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ایک طبقے کے متعلق فیصلہ ہو گیا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، آرڈر جاری ہوا، انہیں جنت کی طرف لے جاؤ۔ اب دونوں، ایک جماعت ادھر ایک جماعت ادھر جا رہی ہے، قرآن نے دونوں منظر ذکر کیے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کا شوق قرآن کیسے دلا رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اپنے رب سے ڈرے، جن کے سینے میں دل میں تقویٰ تھا، ان کو اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف، جنت کی طرف جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی صورت کے اندر انہیں لایا جائے گا۔ کیسے لائیں گے؟ سواریوں پر ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورہ مریم کے آخر میں پڑھیے آپ، جب ہم پرہیزگاروں کو، متقین کو، اپنے سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، پیش کرنے کا منظر کیا ہے؟ الی الرحمن وفدا، وفد کی صورت میں۔ حضرت علی المرتضیٰ جو باب العلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا سمندر، علم کا دروازہ کہتا ہے۔ وفد جب ہوتا ہے وہ سواریوں پہ آتا ہے، وفد پیدل نہیں ہوتا، وفد سواریوں پہ ہوتا ہے۔ اور جب متقین کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور پھر یہاں سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو یہ سواریوں پر ہوں گے۔ سواریاں کیسی ہوں گی؟ ان کا منظر کیا ہوگا؟ ان سواریوں کی کاٹھیاں، ان کے اوپر زین جس پر سوار بیٹھتا ہے، اور وہ رکاب، اور وہ پاؤں رکھنے کی جگہ، اور اس کی مہار، اس کی نکیل، سب سونے کی بنی ہوئی ہوں گی، جو انسان کے خیال میں اس کا خیال تک بھی نہیں گزرا ہوگا۔ یہ شوق نہیں ہے جنت کا تو کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ۔ آپ سورہ آل عمران پڑھیں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے آیت 185 میں، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جنت، میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتا، میں جنت کے لیے سجدہ نہیں کرتا، میں جنت کے لیے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا، میں جنت کے لیے اپنی جان میدان جہاد میں نہیں دیتا، میں جنت کے لیے زکوٰۃ اپنا مال صدقے میں نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ جنت کامیابی کی علامت ہے۔ اس کامیابی اور ریزلٹ میں اور اللہ کی عدالت میں جو نتیجہ آنے والا ہے، اس نتیجے میں جو ٹرافی ملے گی اور جو انعام ملے گا نقد صورت کے اندر، وہ اللہ کی رضا کی صورت میں ہوگا اور وہ جنت میں داخلے کی صورت میں ہوگا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ پھر اللہ کا قرآن ایک اور خوبصورت انداز سے سورہ سجدہ میں آیت 17 میں سمجھا رہا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی بندہ نہیں جانتا، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان پوشیدہ کر کے چھپا کے رکھا گیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جب جنتی کو داخل کیا جائے گا جنت میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اور آج دنیا میں دل کی تختیاں کھول کے، کانوں کے پردے کھول کے یہ سماعت کریں اور دل میں لکھ لیجئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
اللہ اعلان فرماتے ہیں میرے بندو آج جو تم تھکاوٹ برداشت کر رہے ہو، میری خاطر جو تم مشقت اٹھا رہے ہو، تمہیں مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، کبھی بھوک کی صورت میں، پیاس کی صورت میں، مختلف شکلوں میں، کبھی میٹھی نیند چھوڑ کر تمہیں میرے دربار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تم بہت کم سوتے ہو، میرے پاس میرے دربار میں آ کے کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی دعائیں کرتے ہوئے، کبھی روتے ہوئے، اور کبھی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ان ساری مشقتوں کے بدلے میں نے تمہارے لیے جو نعمتیں جنت میں چھپا کے رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ تمہاری آنکھوں نے دیکھی نہیں اور تمہارے کانوں نے کبھی ان کا تذکرہ نہیں سنا، اور تمہارے دل اور دماغ اور خیال و سوچ میں ان کا خیال کبھی تک گزرا نہیں۔ یہ جنت کا شوق نہیں ہے تو کیا ہے؟ سورہ محمد جو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، آیت 15 پڑھیے ذرا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ مثل الجنہ، اس جنت کی مثال، اس جنت کی حالت، اس جنت کی صفت جس کا متقین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت ہوگی کیسے؟ اللہ اس کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہاں رب کا سمجھانا اور کہاں ہمارا سمجھانا۔ میں بات ذرا آسان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آج دنیا کے اندر نئی سوسائٹیاں بنتی ہیں، نئے پروجیکٹ بنتے ہیں، پلازے بنتے ہیں، اشتہار دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں کھلی چٹیل زمین ہے، گڑھے ہیں اور ٹیلے ہیں، کوئی عمارت اس پہ بنی ہوئی نہیں، مگر مستقبل کا پروجیکٹ بتاتے ہوئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اس جگہ پر ایک شاندار پروجیکٹ بنا رہے ہیں، ایک منصوبہ ہے ہمارا، اس میں رہائشی گھر بھی ہوں گے، کمرشل پلاٹ بھی ہوں گے، اس میں مسجد بھی ہوگی، اس میں کالج سکول بھی ہے، اس میں ہاسپٹل بھی ہے، کشادہ سڑکیں ہوں گی، گلیاں اتنے فٹ ہوں گی، قبرستان اپنا ہوگا، گیس بجلی ساری صورتیں ہوگی، اور موٹر وے سے اتنا دور فلاں۔ یہ سب کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سہولیات جب سامنے ہوں، خریدنے والے کے دل میں شوق پیدا ہو، دوڑ لگتی ہے، مجھے بھی پلاٹ چاہیے، میں بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ بالکل چٹیل میدان ہے آج، اس پہ ایک عمارت نہیں بنی ہوئی، مگر مستقبل کا پروجیکٹ اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ شوق پیدا ہو۔ آؤ ذرا اللہ کے قرآن کی طرف، سورہ محمد کی آیت 15 کھول کے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کے بارے میں جو منظر بتا رہے ہیں اور جو اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، مثل الجنت التي وعد المتقون۔ میرے بندو، میں نے متقین کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا ہے، ذرا اس کا تذکرہ بھی میری زبان سے سن لو، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں پڑھ لو۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر ایسی نہریں ہوں گی پانی کی جن میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کپ دودھ خالص مل جائے کتنی بڑی نعمت۔ نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، ان کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا۔ وانہار من عسل مصفی، شہد ہوگا، اور شہد برتن میں نہیں، انہار، اس کی نہریں ہوں گی، اور ایسا خالص شہد ہوگا، ملاوٹ کے نام سے بھی پاک ہوگا۔ یہ منظر جنت کا شوق دلا رہا ہے، نہیں دلا رہا؟ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، سورہ زخرف پڑھو ذرا، اس سورہ زخرف کی آیت 68 سے 73 تک تذکرہ سنو ذرا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ دنیا میں جو دوستیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے یہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔
کوئی دوست کسی دوست کا نہیں رہے گا، منہ پھیر لیا جائے گا، تعلقات توڑ دیے جائیں گے، تقطعت بہم الاسباب، سوائے اس دوستی کے جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ دوستی رہے گی۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، ایمان اور اسلام۔ اب اس آیت میں دو باتیں کہی گئیں، ایمان اور اسلام لانے والے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ایمان اور اسلام میں فرق ہے؟ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، جی ہاں، اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایمان جڑ ہے، جس طرح درخت کی جڑ ہوتی ہے، اور اسلام اس کے اوپر قائم تنہ اور اس کے اوپر شاخیں اور پھل اور اس پہ جو پتے ہیں جو نظر آ رہا ہے۔ جڑیں نظر نہیں آتی، درخت نظر آتا ہے، مگر درخت کا وجود بھی جڑوں کی وجہ سے ہے۔ جڑ ہے تو درخت، نہیں تو اس کی خوبصورتی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ دوسرے انداز سے سمجھا دوں، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایمان چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا، اس کے بارے میں ایک اللہ کی ذات جانتی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، پوشیدہ ہے۔ اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نظر آ رہا ہے، حج نظر آ رہا ہے، اعتکاف نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ جو چیز نظر آتی ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور جو دل کے اندر ان چیزوں پر انسان کو ابھارنے والی اور تیار کرنے والی پوشیدہ طاقت ہے اور اصل ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام، ان دونوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا ان بندوں سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکیلے میں چلا جاؤں؟ نہیں، انتم وازواجکم، تم بھی، تمہارے جوڑے اور تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ تحبرون، اور خوبصورت کر کے تمہیں خوش و خرم کر دیا جائے گا، خوشحال کر دیا جائے گا، سارے غم تم سے دور ہو جائیں گے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، دھوپ نہیں لگے گی، سایہ ٹھنڈا، ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا، گرمی نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور ایسے کہ انسان دوسرے کے لیے اپنے سینے کے اندر حسد، بغض، عداوت، کینہ رکھے۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم وہ کینہ بھی کھینچ کے نکال دیں گے، دل بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون۔ پھر انسان جب مہمان بن کے کسی جگہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے پانی کا پوچھا جاتا ہے، کھانا وغیرہ بعد میں، سب سے پہلے پانی، ٹھنڈا پئیں گے، میٹھا پئیں گے، نارمل پئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، آب خورے لے کر، جنتی برتن لے کر طواف کیا جائے گا، چکر لگائے جائیں گے، یہ لیجیے آپ، یہ استعمال کیجیے، اور جو برتن ہوں گے وہ سونے کے برتن ہوں گے، عام برتن نہیں، سونے کا۔ یہ اعزاز ہے، یہ جنت کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کا شوق بندوں کے سینوں میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرمانے آج تلک الجنہ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جو تمہارے عملوں کے بدلے میں تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ اس سے اور کیا بڑی دلیل ہوگی؟ میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے، یہ کس نے کہا ہے؟ تلک الجنہ، یہ ہے وہ جنت التی اورثتموها، جو تمہیں وراثت میں دی گئی۔ کتنا خوبصورت انداز! یہ نہیں فرمایا جو تمہیں دی گئی، یہ نہیں فرمایا جو میں نے تمہیں دی، نہیں، اورثتموها، اس لیے کہ وراثت وہ ہوتی ہے جو انسان کو بغیر محنت اور مشقت کے ملتی ہے۔ کمایا ہوا مال باپ کا ہوتا ہے، بیٹے کو مفت میں مل جاتی ہے،
اس کو کوئی محنت کرنی، کوئی مشقت کرنی نہیں پڑتی۔ اللہ فرما رہے عمل تم نے ضرور کیا ہے، لیکن یاد رکھنا اپنی حیثیت بھی ذرا سامنے رکھو، تم کیا ہوگے اور تم میری کیا بندگی کرو گے، تمہارے عمل میں کیا جان ہو سکتی ہے۔ تم تو نماز کے اندر اگر کھڑے ہو جاؤ تو خشوع اور خضوع تم سے غائب ہو جاتا ہے، وہ ساری باتیں جو تمہیں یاد نہیں آتی نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہیں روزے کا حکم دیا گیا، اس کے جو آداب بتائے گئے تم نے کہاں خیال رکھا؟ تم کیا اور تمہارا عمل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ تو ایک فرض تھا تمہارے ذمے جو کہ قرض تھا، تم نے ادا کرنے کی صرف کوشش کی، آگے فضل کا معاملہ اور احسان اور کرم کا معاملہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، یوں سمجھو وراثت میں جنت دے دی ہے۔ یہ جنت کا شوق نہیں دلایا تو کیا ہے؟ 139 آیات قرآن مجید کی جنت کے تذکرے سے بری ہوئی ہیں، 66 آیات کے اندر قرآن مجید کے اندر جنت کی صفات اور حسن کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاں ایمان کی ترغیب دی، عمل صالح کی ترغیب دی، ساتھ اس کا بدلہ اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ بھی بتایا تاکہ ان کے سینے کے اندر شوق رہے۔ تبھی تو صحابی رسول بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں کھڑے ہیں، ہاتھ میں کھجوریں ہیں پھینک دیں اور فرمایا مجھے وہاں اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور جہاں جنت سامنے آ جائے تو پھر جنت کی نعمتیں کیوں نہ کھائی جائیں، ان کھجوروں کے کھانے میں اپنا وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ یہ شوق نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کی ماں ام سلیم نے انگلی سے پکڑا، 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑا، تمہارا اور کوئی کام نہیں بیٹا، تم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔ 10 سال تک خدمت کی ہے اور ایسی خدمت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی شفقت کا مظاہرہ فرمایا، کہتے میں نے 10 سال خدمت کی، ان 10 سالوں میں ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو کہ تمہیں میں نے ایسا کرنے کا کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، میں نے تمہیں اس کام سے منع کیا تھا تم نے کیوں کیا۔ ما ضربنی، کبھی حضور نے مجھے مارا نہیں، ولا قہرنی، کبھی مجھ پر زبردستی نہیں کی، ولا شتمنی، کبھی مجھے برا بلا نہیں کہا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا بھی تو اتنی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ فرمایا یا ذا الاذنین، اے کانوں والے، اے کانوں والے۔ ایک تو ہم بھی کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں یہ لفظ عیب کا ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بڑی محبت کے ساتھ اور ایک سمندر کو کوزے میں سمیٹ کے فرمایا۔ کانوں والے کا مطلب یہ تھا کہ اتنے چھوٹے سے ہو مگر سننے میں اتنے تم تیزی کرنے والے ہو، جو بات میں کہتا ہوں فوراً سن کے اس کو پورا کر دیتے ہو۔ یا ذا الاذنین، حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے روزانہ دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ کا سوال کرتا ہے، تو وہ جنت خود اللہ سے کہتی ہے اللہ جب یہ 3 مرتبہ آپ سے میرا سوال کر رہا ہے تو اس کو میرے اندر داخل کر دیجئے، اور جہنم کہتی ہے اللہ جب آپ سے یہ پناہ مانگ رہا ہے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اللہم ادخلنی الجنہ واجرنی من النار۔ کتنا وقت اس پہ صرف ہوگا؟ دن میں 3 مرتبہ جنت کی دعا کرنے والا، اس کے لیے جنت خود اللہ سے سوال کرتی ہے اللہ اس کو داخل کر دے۔ جہنم سے پناہ مانگنے والے کے بارے میں جہنم خود کہتی ہے اللہ اسے مجھ سے پناہ دے دے۔ یہ جنت کا شوق ہے یا نہیں؟ یہ جہنم سے پناہ ہے یا نہیں؟ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنہ بالمکارہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے جنت کو چھپا کے رکھا شہوتوں کے پردے میں۔
جہنم کو شہوتوں کے پردے میں چھپا کے رکھا اور جنت کو مشقتوں کے اور مجاہدے کے پردے میں. جو مشقت اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے ان مشقتوں کے پردوں سے گزرتے 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 ایک دن وہ پردے ہٹیں گے تو یہ جنت میں چلا جائے گا. اور جو اپنی چاہتوں کے پیچھے جا رہا ہے تو یہ اپنی ان چاہتوں اور شہوتوں کو پورا کرتے 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 جب اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو یہ جہنم میں ہوگا. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ حضور کے خادم میں 17 سال حضور کی خدمت کی اور دن رات سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے. اور رات کو جب اپنے گھر جاتے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. 3 دن یہ معاملات پیش آئے. تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات کو نیند نہیں آتی. کیوں؟ آپ کے خیال سے دن کو تو مجھے خدمت کا موقع ملتا ہے, رات کو جب بستر پہ جاتا ہوں تو دل میں ایک دم خیال پیدا ہوتا ہے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ کو مشقت پیش نہ آ جائے. کاش کہ میں حضور کے پاس ہوتا, میں آپ کی وہ ضرورت پوری کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, سلونی ما شئت, اب مجھ سے مانگو جو مجھ سے مانگو گے میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر کے اللہ سے مانگتا ہوں, تمہیں کیا چاہیے؟ تھوڑا سوچا اور پھر فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ, اللہ کے حبیب مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں جنت میں آپ کی رفاقت اور ساتھ چاہتا ہوں. اب اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جنت میں بھی آپ کے سائے سے مجھے محروم نہ کرے. کسی صاحب علم بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی, اللہ مجھے جنت میں کسی جھونپڑی کے اندر اور جھونپڑی کے دروازے پر مجھے گھر دے دے, لیکن اس جگہ پہ دے جہاں ہر وقت میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہو. اور انسان جب جو چاہے گا وہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے سینے میں جو چاہت ابھرے گی نا اللہ اسے پورا کر دے گا. جو تم زبان سے مانگو گے اللہ اسے پورا کر دے گا. أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بہت بڑی بات تم نے مانگی ہے, تو پھر ایک یاد رکھو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, پھر تمہیں نمازیں زیادہ پڑھنی پڑیں گی, پھر تمہیں سجدے زیادہ کرنے پڑیں گے. آج کس نے یہ بات کہہ دی ہے؟ کون کہتا ہے کہ ان سجدوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے ان نمازوں میں کچھ نہیں؟ ویسے ہی ٹکرے مار رہے ہیں, انہوں نے مسجد ایسے ہی قائم کی ہوئی. آج کا مسلمان اور دین کے نام پر لوگوں کے ذہن میں یہ زہر گھول رہا ہے کہ ان سجدوں میں کچھ رکھا نہیں ہوا. مجھے بتاؤ کہ اس کائنات کا سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ کون ہے جس کے اوپر دن رات لعنت برستی ہے اور قیامت کی صبح تک برستی رہے گی؟ کیا وہ ابلیس نہیں ہے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں آپ کو کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس مردود سے پناہ مانگیے. اب جو عمل شروع کر رہے ہیں تعوذ پڑھیے آپ تاکہ اس کے شر سے بچ جائیں. اس پر لعنت ہے, ان علیک اللعنت الی یوم الدین, قیامت کی صبح تک تمہارے اوپر لعنت اور پھٹکار برستی رہے گی. مجھے یہ بتاؤ نا اس کے اوپر یہ لعنت کیوں برسی؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا اس نے, اور آج مسلمان کہہ رہے کہ سجدے میں کیا رکھا ہے. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اگر جنت میں مرافقت چاہتے ہو, میری صحبت چاہتے ہو اور جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ربیعہ تمہیں یاد رکھنا ہوگا, تمہیں اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر کثرت سجود کے ساتھ, سجدوں کی کثرت اور نماز کی تعداد کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرنی ہوگی. تم نے جنت میں میری رفاقت اگر چاہنی ہے تو. کاش کہ وقت ہوتا تو میں جنت کے ایک ایک دروازے کا حسن بیان کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے.
کس انداز سے آپ نے اپنی امت کے سینوں میں اعمال اور ایمان کا شوق پیدا کیا. اب قرآن اٹھا کے پڑھیں, اس جنت کا تذکرہ کیا. کہیں فرمایا نعیم مقیم, ایسی نعمتیں جو دائمی ہیں, ختم ہونے والی نہیں. کہیں فرمایا اس کے اندر ایسی جگہ ہے دار المقامت من فضلہ, اللہ کے فضل سے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. کہیں اس کا نام رکھا دار الخلد, ہمیشہ کا. کہیں فرمایا دار السلام, سلامتی کا گھر جہاں پریشانی نہیں. کہیں فرمایا اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. اب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو نظر آئیں گی نعمتیں اور ہمیشہ کی. کہیں فرمایا مقعد صدق, ایسی جگہ ہے رہنے کی جہاں سچائی سچائی ہے. کہیں فرمایا دار القرار, قرار کی جگہ ہے, ایسا نہیں آج کل کرائے کی جگہ مکان خالی کر دو, نہیں. کہیں فرمایا جنات عدن, ہمیشہ کے باغات ہیں. کہیں فرمایا للذین احسنوا الحسنى, نام اس جنت کا حسن رکھا الحسنى. کہیں فرمایا الفردوس, اور مجھے اور آپ کو کہا کہ اللہ سے جب جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگو. کہیں فرمایا مقام امین, امن والی جگہ ہے. کہیں فرمایا الحیوان, ایسی جگہ ہے جہاں کی حیات حیات ہے, جہاں کی زندگی حقیقی زندگی ہے. اور میں جنت کا شوق کیوں نہ رکھوں کہ جنت کی دو نعمتیں ایسی ہیں, مجھے اللہ کی عزت کی قسم سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اگر آپ قرآن و سنت پڑھیں گے. دو نعمتیں ایسی ہیں جو نعمت جنت کے سوا آپ کو مل ہی نہیں سکتی. جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں وہ نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. ان میں ایک نعمت کہ جنت میں انبیاء کرام, صدیقین, شہداء, صالحین, اور ان سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ساتھ ملے گا. جنت میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے جنت میں جائے گا تو ملاقات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے, دوست احباب کھڑے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور فرما رہے ہیں غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ. ارے فکر کس بات کی, رونا کس بات کا, غم کس بات کا. میں جس سفر پہ جا رہا ہوں اگر میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو کل میری ملاقات اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگی اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگی. کتنی بڑی سعادت اور نعمت ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر نعمت, اللہ اللہ, وہ رب جسے ساری زندگی ہم نے اپنے سینوں کے اندر ایمان لا کے فرمایا, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ آپ کے سوا ہم نے کسی کو بھی رب نہیں سمجھا, معبود نہیں سمجھا. ہم نے آپ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کو برداشت نہیں کیا. ایک بیوی اپنے خاوند کی محبت کے ساتھ اس خاوند کے لیے برداشت نہیں کرتی کہ یہ میری محبت میں کسی اور عورت کا بھی تذکرہ کرے. کوئی شوہر برداشت نہیں کرتا, غیرت مند شوہر, کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے حسن کا تذکرہ کرے. میرا رب کیسے برداشت کرے گا جس نے ایمان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ سے سمجھا دی کہ رب کے ساتھ شریک کا تصور بھی نہیں, نہ سجدے میں, نہ رکوع میں, نہ اگر قیام ہے تو قیام بھی جو رب کے سامنے جس انداز سے اتنا کسی اور کے سامنے نہیں ہوگا. عزت ضرور ہے کسی کی, ادب ضرور ہوگا ماں باپ کا, استاد کا, اولیاء کا, علماء کا, اہل علم کا, بزرگ سفید ریش کا, انبیاء کرام کا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر ایسی تعظیم جو رب کے لائق ہے وہ بندوں میں سے, مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہوگی. اللہ ساری زندگی ہم نے آپ کو رب سمجھا, آپ کے کعبے کی طرف بن دیکھے ہم نے سجدے کیے, ہم نے قیام کیا, ہم نے روزے رکھے, ہم نے حج کیا, زکاتیں دیں, ہم نے زندگی میں جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہو سکتے تھے صرف اس لیے کیے اللہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. آج جنت کے اندر جمعے کا دن ہوگا, اللہ فرمائیں گے میرے بندو جنت میں کسی نعمت کی کمی ہو تو مانگو, اللہ سب کچھ ہے, وہ ہے جو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا. تو وہ جنت کے اندر اہل علم کہیں گے اللہ کے بندو تم نے کھانے پینے پر ہی بس اور رہائش پر ہی صبر کر لیا, سب کچھ مل گیا, اب اللہ کا دیدار تو ہوا ہی نہیں جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے.
جنت میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام اور اعزاز اللہ کی ذات عالیہ کا دیدار ہے، وہ تو ابھی ہوا بھی نہیں۔ تو اس یوم المزید کے اندر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ جنت کی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے جنت کا شوق کیوں نہ رکھا جائے۔ جب آپ جنتی کو دیکھیں گے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی طرف آئے گا، پھر اپنے نبی کے احسانات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا، تم سے پہلے وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ امت بعد میں آئے گی اور حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوں گے۔ پھر یہ نہیں انا اول من یقرع باب الجنہ، میری امت کے لوگوں میں جنت کے دروازے پر بھی سب سے پہلے تم میں سے جاؤں گا، اور کوئی نبی بھی اس وقت تک اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ کے لیے نہ کھل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور وہاں میں کھڑا ہوں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ یہ شفاعت کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ میری امت کے ان گناہگاروں کی مغفرت کر دے، اللہ ان سے راضی ہو جا، اور اللہ اپنی رضا والی جگہ جنت ان کو نصیب کر دے۔ جنت کا شوق نہیں، کون سا دین ہے یہ؟ آپ نے تو اس آخری جنتی کا حال بتایا شوق دلانے کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تمہیں اس جنتی کا تذکرہ نہ سناؤں جو جہنم میں سب سے آخر نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر کے اندر داخل کیا جائے گا، سب سے آخر جنت میں داخل ہونے والا۔ صحابہ کا شوق بڑا، جی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص جہنم کے کونے کے اندر کوئلہ بن چکا ہوگا، آخری آدمی، میری شفاعت سے اور میری سفارش سے اسے بھی جب جہنم کے اندر سے نکالا جائے گا، نار الحیات، وہاں ماء الحیات، آب حیات کے اندر جنت میں اس کو وہاں ڈبکی دی جائے گی اور وہ سیاہی کوئلے والی اس کی ختم ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا جو قصہ بیان کیا ہے امت کے سامنے، یہ جہنم کے کنارے پر اس کو لایا جائے گا اور دور سے اس کو ایک درخت دکھایا جائے گا، وہ درخت دیکھے گا، سرسبز شاداب درخت ہے، سایہ دار ہے۔ تو جو جہنم کی آگ میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی تپش اور دھوئیں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ جس وقت اس کی نظر پڑے گی اس جہنم کی آگ کی سب سے سخت ترین وادی میں وقت گزارنے والا ایک سایہ دار درخت دیکھ کے کہے گا اللہ ایک بات مانگتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، میں مومن تھا، گناہگار ضرور مگر ایمان والا تھا، اللہ اس سایہ دار درخت تک مجھے پہنچا دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی اور بات آپ سے نہیں مانگوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے وعدہ کرو، پھر کچھ اور، اس میں غداری تو نہیں کرو گے، خیانت نہیں کرو گے؟ نہیں کرتا۔ وہاں تک لے جاؤ میرے فرشتوں اس کو۔ کچھ دیر وہاں گزرے گا، ایک اور درخت اللہ اگائیں گے، اسی طریقے سے سرسبز، اللہ وہاں تک پہنچا دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ دیکھو تم نے پہلے بھی کہا غداری اور دھوکہ کر رہے ہو، اپنے وعدے کو توڑ رہے ہو، اللہ بس یہی آخری کرتے کرتے اس کو جب جنت کے دروازہ دکھایا جائے گا، بس اللہ یہ آخری سوال ہے، اس دروازہ کا پڑوس دے دے، یہاں تک پہنچا دے، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ وہ قصہ نہیں سنا رہا آپ کو، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہاں لے جایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں ذرا جنت کا دروازہ کھول دو، یہ اندر کا منظر تو دیکھ لے، اسے بھی تو احساس ہونا کہ رب کے لیے مشقت برداشت کرنے والے اور دنیا میں اس رب کے حکموں کو توڑ کے اپنے نفسوں کی چاہتوں کو پورا کرنے والوں میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ وہ ان مراحل سے کیوں گزار رہا ہے؟ وہ سمجھانے کے لیے اور ہمیں آج سمجھانے کے لیے
یہ جب دیکھے گا جنت کے اندر کی خوشبو کو، اللہ آپ کے ہاں کیا کمی ہے اگر مجھے اس کے اندر داخل کر دیں تو؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے اس جنت میں صرف داخلہ چاہتے ہو، بس صرف داخل ہونا چاہتا ہوں، اس دروازے کے پاس بس اندر ہی ہوں گا، تو کیا حال ہوگا تمہارا اگر تمہیں میں پوری کائنات جو میں نے دنیا بنائی تھی جہاں تم زندگی گزار کے آئے ہو اس کے 10 گنا جنت تمہیں دے دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کہے گا اللہ آپ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہیں، آپ رب ہیں، آپ رب ہیں اور آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ فرمایا آپ مسکرائے، اور آپ نے فرمایا یہ بات جب وہ کہے گا تو اللہ رب العزت بھی اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے، اس کی رحمتوں کی کیا کمی ہے۔ اس جنت کا شوق ہمیں یہ مناظر دکھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں سنا کے ہمارے سینوں میں آج اللہ نے اس جنت کا شوق پیدا کیا، اور وہ جنت اس کے گھر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے یہ اللہ کا گھر اس جنت کا گھر ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں دنیا کے اندر جنت دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ مساجد جنت ہیں، جہاں ذکر ہے اللہ کا، وہ جنت کے باغ ہیں، ماں باپ جنت کے دروازے اور جنت کے باغ ہیں، جنت کے درمیانے دروازے کا نام باپ کے نام پر ہے، اوسط ابواب الجنہ باب الوالد، جنت کے درمیانی دروازے کا نام باب الوالد کے نام سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا شوق نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کا جذبہ، ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، جو ساری تھکان ہماری اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔